حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ تمامی حضرات کی خدمت میں اس عشرے میں جو 11 سے لے کر 20 تک کا ہے، اس عشرہ ثانی میں ہم حاضر ہوئے ہیں گفتگو حسن اخلاق کے عنوان سے لے کر۔ کل کی ہماری گفتگو ابتدائی گفتگو تھی حسن اخلاق کے حوالے سے۔ آئیے اس گفتگو کو اس طریقے سے آگے بڑھائیں کہ ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام نے بہت سارے مقامات پر اس طرف لوگوں کو متوجہ کرایا ہے اور لوگوں کی ترغیب دلائی ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ بااخلاق ہو سکیں، حسن خلق اپنا سکیں اور اپنے اندر اپنے کو اس طریقے سے کر سکیں کہ لوگ ان کی جانب کھنچتے چلے جائیں۔ کیونکہ ہمارا جو نفس ہے وہ نفس چاہتا یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ دو طریقے سے ہے، نفس امارہ بھی ہے، نفس لوامہ بھی ہے۔ تو اب ہمیں یہ اپنے اندر اس طریقے سے بدلاؤ لانے کی ضرورت ہے کہ ہم کس نفس کی پیروی کر رہے ہیں، آیا نفس امارہ کی کر رہے ہیں یا نفس لوامہ کی کر رہے ہیں۔ کیونکہ اگر ہم نے اپنے نفس کو مہذب بنا لیا، نفس کی تربیت کر لی، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صاحب اخلاق ہو گئے۔ کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد بھی، جو کہ آیت قرآنی موجود ہے سورہ جمعہ میں، ہم اور آپ تلاوت کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ نفس کرے۔ پیغمبر کا کام کیا؟ ان کا تزکیہ نفس کرنا، یعنی کہ نفس کو پاک کرنا، نفس کو صاف ستھرا کرنا۔ یعنی اس کا مطلب انسان کو بااخلاق بنانا۔ پیغمبر کے جتنے افعال نبوت تھے ان میں سے ایک کام لوگوں کو بااخلاق بنانا تھا، ان کے نفس کو پاک کرنا تھا۔ تو ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام نے اس طرف بہت ساری روایات میں، بہت ساری کتابوں میں اس طریقے سے احادیث موجود ہیں۔ ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام نے اس طرف اشارہ فرمایا ہے۔ جیسے کہ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، ان اکمل المؤمنین ایمانا، ایمان کے اعتبار سے کامل ترین مومن وہ شخص ہے۔ کون؟ یعنی ہو سکتا ہے کہ مومن سب ہیں کائنات میں، لیکن امام فرما رہے ہیں کہ کامل ترین مومن، ان اکمل المومنین، یعنی کامل ترین مومنین میں سے وہ شخص ہے، وہ بھی ایمان کے اعتبار سے، یعنی اس کا وہ مومن کہ جس کا ایمان اپنے کمال پہ ہے۔ کون ہے وہ؟ امام فرماتے ہیں احسنہم خلقا، کہ جو اخلاق کے اعتبار سے بہترین اخلاق کا مالک ہے، وہ ائمہ کی نگاہ میں ایسا مومن ہے کہ جس کا ایمان کامل ہے۔ یعنی یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام ایک میزان دے رہے ہیں، ایک معیار دے رہے ہیں ہمیں کہ دیکھو، اگر یہ پرکھنا ہے کہ تمہارا ایمان کس درجے کا ایمان ہے، تم اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہو اور مومن کہنے کے ساتھ ساتھ تمہارا ایمان کس درجے کا ایمان ہے، اگر یہ پرکھنا ہے تو پھر اس بات کی طرف توجہ دو کہ تمہارا اخلاق کیسا ہے، تمہارا اخلاق کیسا ہے، آیا تمہارا اخلاق اچھا ہے یا اخلاق برا ہے۔ اگر اخلاق اچھا ہے تو پھر اس بات کو انسان سمجھ لے کہ اس سے بہتر ایمان کے اعتبار سے وہ بہترین ہے، کامل ہے، جیسا کہ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ یہ ایک حدیث۔ اب ایک دوسری حدیث کی طرف میں اشارہ کروں، آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ امام علی بن الحسین علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام، ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما یوضع فی میزان امرئ یوم القیامہ، قیامت کے دن انسان کے اعمال کا جو ترازو ہوگا اس میں نہیں رکھا جائے گا، کوئی چیز نہیں رکھی جائے گی مگر یہ کہ سب سے افضل کون ہے اس میں؟ افضل من حسن الخلق۔ یعنی اس میزان اعمال میں، اعمال کے ترازو میں قیامت کے دن ظاہر ہے ہم اور آپ جو بھی اعمال انجام دے رہے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے وہ چھوٹا سے چھوٹا کیوں نہ ہو، کیونکہ سورہ زلزال کی آیت آپ حضرات کے ذہن عالیہ میں موجود ہے، آپ تلاوت اس کی کرتے رہتے ہیں۔ کیا کہا ہے؟
کہ اگر چھوٹا سا چھوٹا نیکی بھی ہے تو بھی اور برائی ہے تو بھی، یعنی ایک ایک ذرے کا حساب ہونا ہے۔ تو جو نیکی ہے، جتنی نیکیاں ہیں، چھوٹی ہوں بڑی ہوں، کوئی بھی نیکی ہو، قیامت کے دن میزان میں رکھی جائیں گی، ترازو میں، اعمال کے ترازو میں رکھا جائے گا ان چیزوں کو۔ اب جب وہ رکھا جائے گا تو ظاہر ہے نمازیں اس ترازو میں رکھی جائیں گی، روزے اس ترازو میں رکھے جائیں گے، تلاوت اس ترازو میں رکھی جائے گی، اس کے بعد لوگوں سے ہمدردی اس ترازو میں رکھی جائے گی، عدل و انصاف اس ترازو میں رکھا جائے گا، اور بھی بہت سارے اعمال ہیں جو بھی انسان اعمال انجام دیتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، تسبیح ہو، تحلیل ہو، جو بھی کرتا ہے وہ سب اس میں رکھا جائے گا۔ لیکن امام فرماتے ہیں، امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام، کہ ان سب میں افضل جو چیز ہوگی وہ کیا ہے؟ وہ حسن الخلق، وہ بہترین اخلاق، وہ حسن اخلاق ہے، وہ انسان کا بہترین اخلاق ہے جو اس ترازو میں رکھا جائے گا، اور اس اعمال کے ترازو میں اس کی اہمیت کیا ہے؟ افضل ترین ہے، یعنی اس کی سب سے زیادہ اہمیت ہوگی۔ کیونکہ یہ بات آپ حضرات کے ذہن عالیہ میں ہوگی، علماء نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے، اور بہت سارے لوگ اس طرف، بہرحال میں نے کل کی گفتگو میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اخلاق اچھا ہونا کسی مذہب سے مقید نہیں ہے، کہ کوئی انسان دین والا ہو، دیندار ہو، اسلام پر ہو تو ہی بااخلاق ہو سکتا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کوئی شخص اسلام سے تعلق نہ رکھتا ہو لیکن وہ بہترین اخلاق کا مالک ہو۔ آپ دیکھیں اخلاق کا جو تعلق ہے، اس مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اخلاق کو، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اخلاق کو اگر آپ رکھیں تو ایسا رکھیں جیسے ہم نے ایک لکھ دیا، ایک ورقے پر، ایک صفحے پر ہم نے ایک لکھا، ایک پیج پر، اور لکھنے کے بعد یہ حصے ہم نے سمجھا کہ یہ ہے اخلاق، اور اس کے بعد ہمارے پاس اگر علم ہے تو ہم نے اس ایک کے آگے ایک زیرو لگا دیا، یہ ہو گیا 10، اور اگر ہمارے پاس حلم ہے تو ہم نے ایک اور زیرو بڑھا دیا، یہ ہو گیا 100، اور اگر ہمارے پاس تقویٰ ہے تو ہم نے ایک اور زیرو بڑھا دیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ہمارے پاس جتنی صفات ہوتی چلی گئیں، عدالت ہیں، ایک اور زیرو بڑھا دیا، اور بھی چیزیں اگر ہمارے پاس ہیں وہ ہم بڑھاتے چلے گئے، اطاعت ہے اس میں بڑھاتے چلے گئے، عبادتیں بڑھاتے چلے گئے، ٹھیک ہے، وہ ساری چیز بڑھاتے چلے گئے، تو وہ جو ایک ہے جسے ہم نے اخلاق مان کر ایک لکھا تھا، اور اس کے آگے جو ہم ایک ایک زیرو بڑھاتے چلے گئے ہیں، یہ سارے کی اہمیت کب ہے ان تمام زیرو کی؟ یہ اس وقت تک اس کی اہمیت ہے جب تک اس کے آگے ایک لکھا ہوا ہے، لیکن اگر ہم اس ایک کو ہٹا دیں تو پھر یہ سارے زیرو صرف زیرو ہوں گے، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب حسن اخلاق اتنی بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو پھر علم ہو کوئی فائدہ نہیں، حلم ہو کوئی فائدہ نہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہو سکتے ہیں کہ ان کے اندر بہت علم ہے اور صاحبان علم ہے، لیکن صاحبان علم بعد میں درجہ آتا ہے، اس سے پہلے صاحب اخلاق بننا یہ ضروری ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے افراد ہوتے ہیں اس کائنات میں مل جائیں گے کہ جو صاحب علم تو ہیں لیکن صاحب اخلاق نہیں ہیں، تو پھر ہوتا کیا ہے؟ لوگ ان سے متنفر ہو جاتے ہیں، لوگ ان کی وجہ سے دین سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ تو پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اس اخلاق کو مضبوط کرنا ہے کہ جس کے آگے، جس کے ساتھ اگر علم ہو تو بہترین چیز ہے، جس کے ساتھ اگر حلم ہو تو بہترین چیز ہے، جس کے ساتھ اگر تقویٰ ہو تو بہترین چیز ہے، جس کے ساتھ عبادتیں ہوں تو بہترین چیز ہے۔ ایک انسان بہت بڑے عہدے پر ہے، پوسٹ پر ہے، لیکن اگر اس کے پاس اخلاق نہیں ہے تو پھر اس پوسٹ پر رہنے کے باوجود لوگ اسے پسند نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگوں کے ساتھ اچھا تعامل نہیں کرتا، ان کے ساتھ اس کے معاملات اچھے نہیں ہیں۔ لیکن اگر ایک انسان چھوٹی سی پوسٹ پر ہے لیکن اس کا اخلاق اچھا ہے تو لوگ اس کی طرف جانا بہتر سمجھیں گے اس بڑی پوسٹ والے سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس چھوٹی پوسٹ والے کا اخلاق اچھا ہے، اس کا لوگوں کے ساتھ رویہ اچھا ہے، سلوک اچھا ہے، بات چیت کا طریقہ اچھا ہے، تو انسان اپنے آپ کو ہلکا نہ سمجھے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پہ فرمایا ہے کہ بولو، تکلمو کہ تعرفو، بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو منہ میں آیا وہ بولے، نہیں، یعنی بولنا بھی ایسے ہے کہ ہمیں تول کر بولنا ہے، ہمیں سوچ سمجھ کر بولنا ہے۔ تو پھر اس طریقے سے ہمیں رہنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بولنے کو کہا ہے کہ بولو تاکہ پہچانے جاؤ، اس کا مطلب یہ نہیں ہمیں کچھ بھی بول دینا ہے، ہمیں
ایسی چیزوں کا انتخاب اور ایسے الفاظ کا انتخاب کرنا ہے کہ جس سے لوگ ہماری طرف کھنچے چلے آئیں، ہم سے دور نہ ہو. کیونکہ ایک مقام پر ائمہ علیہ الصلوۃ فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری زبان کی وجہ سے لوگ تم سے متنفر ہیں تو تم سے بدبخت شخص کوئی نہیں ہے کائنات میں. محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی گفتگو. انشاءاللہ کل پھر ایک اس سے آگے کی گفتگو لے کر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے آپ کی خدمت سے وداع چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.